مایوسی اور بے بسی کے عالم میں افغان شہری افغانستان سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر لمبی قطاریں ہیں اور ہر روز مزید طویل ہو رہی ہے۔ ہزاروں لوگ ایئرپورٹ کے باہر جمع ہیں اور داخلی راستوں پر بھیڑ کی وجہ سے ہوائی اڈے کے اندر داخل ہونا ایک کٹھن عمل ہے۔ We are in trouble. See my clothes. ہم مصیبت میں ہیں، میرے کپڑے اور میرے پاؤں دیکھیں، وہاں طالبان ہیں اور ادھر امریکی ہیں۔ میں نے اپنی تمام دستاویزات دکھائیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ میرے اپنی ماں کے ساتھ گرنے کے بعد امریکی سیکیورٹی ہمیں لے گئی اور ہم اندر آ گئے۔ اس صبر آزما گھڑی میں وہ کئی گھنٹوں یا دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں اور اس افراتفری میں لوگوں کے پیارے ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہیں۔ میں یہاں اس وقت امریکہ جانے کے لیے آیا ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی دل کا مریض ہے، میں ان کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ میری خواہش ہے کہ امریکی فوجی میرے خاندان کو بھی لے آئیں۔ ہجوم میں موجود ننھے بچے اپنے خاندانوں کے اس کٹھن گھڑی سے بے خبر تھے۔ مغربی ملک ایسے افغان شہریوں اور ان کے خاندانوں کو ملک سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن بہت سو کے پاس مناسب دستاویزات نہیں، جس کی وجہ سے ہوائی اڈے کے اندر داخلہ زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ میرا خاندان باہر پھنس گیا ہے۔ میرے پاس خاندان کو اندر لانے کے لیے دستاویزات نہیں ہیں۔ میں امریکیوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہی میرے خاندان کو اندر لانے میں میری مدد کریں۔ میں نے نیٹو مشن کے تحت امریکی دستوں کے ساتھ کام کیا ہے۔ یہ کابل شہر میں میرا ISAF بیج ہے اور یہ پکتیکا سے ہے۔ کچھ دوسرے لوگ ایئرپورٹ کے اندر آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، صرف میرا شناختی کارڈ ہے۔ میں کیا کروں؟ ایسے میں جب خاندان ہوائی جہاز میں سوار ہونے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، بچوں نے وقت گزارنے کے طریقے ڈھونڈ لیے ہیں۔ آسمان پر پرواز کرتے ہوائی جہاز انہیں کچھ تفریح فراہم کرتے ہیں، خواہ یہ لوگ کتنی ہی آزمائشوں سے گزرے ہوں اور چاہے وہ کتنے ہی تھکے ہارے اور بھوکے پیاسے کیوں نہ ہوں، انہیں کم از کم افغانستان سے جانے والی کسی پرواز پر سوار ہونے کی امید ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہیں یہ بھی فکر ہے کہ ملک میں رہ جانے والے ان کے عزیز و اقارب کا کیا بنے گا۔ عائشہ تنظیم کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ عائشہ تنظیم کی رپورٹ پیش کر رہے تھے عمران جدون۔ عائشہ تنظیم اس وقت اسلام آباد سے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں۔ عائشہ، میں آپ کی رپورٹر ڈائری پڑھتی رہی ہوں جو VOA کی اردو ویب سائٹ ہے اور انگریزی ویب سائٹ ہے، دونوں پہ شائع ہوئی، اور خاصی وہ اس کو پڑھنا بہت تکلیف دہ تھا، کیونکہ جس طرح کی دھکم پیل کا آپ نے وہاں منظر کشی کی اور جس طرح سے بتایا کہ کیسے بچے رو رہے ہیں اور خواتین پریشان ہیں، بہت پڑھنے میں بھی وہ خاصا ٹراماٹائزنگ تھا۔ آپ اس ماحول کا حصہ رہیں، ایئرپورٹ سے نکلنا آپ کے لیے کتنا مشکل تھا، کیسے گزارا وہ وقت؟ سارا بہت مشکل تھا۔ ہم پہلے بھی یہ بتاتے رہے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے پڑھنے والوں کو، کہ ایک تو ایئرپورٹ میں داخلہ اتنا مشکل تھا کہ مجھ سمیت میں بھی اپنا سارا سامان پیچھے چھوڑ آئی۔ جتنے لوگ تھے، صرف جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے یا ان کے ہاتھ میں اگر کوئی چھوٹا موٹا بیگ تھا تو وہ تھا۔ میرے پاس صرف میرا بیک پیک تھا جس میں میرا لیپ ٹاپ تھا، میرا فون تھا، میرا چارجر تھا، صرف جو مجھے کام کے لیے چیزیں چاہیے تھیں۔ اس کے علاوہ میرا تمام سامان ابھی تک کابل میں ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ مجھے کبھی ملے گا یا نہیں، لیکن بہرحال ایئرپورٹ کے اندر داخلے کے لیے جو دھکم پیل تھی 3 گھنٹے، مطلب آپ یہ سمجھیں کہ چند 100 میٹر کا فاصلہ میں نے 3 گھنٹے میں طے کیا، تو آپ امیجن کریں کہ کتنا رش ہوگا اور کتنی دھکم پیل ہوگی، اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، اور جیسا کہ آپ نے کہا بچے رو رہے تھے، خواتین رو رہی تھیں، مرد حضرات جو ہیں وہ کبھی لڑ رہے تھے، کچھ لوگ پریشان ہو رہے تھے، کچھ چیخ رہے تھے۔ تو ایئرپورٹ میں داخلہ بہت مشکل تھا۔ اسی وجہ سے اب بہت ساری ایمبیسیز نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ایئرپورٹ نہ آئیں، ان کے لیے کچھ دوسرے پوائنٹس پہ ان کو بلاتے ہیں اور وہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح انہیں ایئرپورٹ ٹرانسپورٹ کروایا جائے۔ اور اب جو لیٹسٹ، مطلب جس طرح کل تک کی میرے پاس اطلاعات ہیں، تو یہ کہ ایون طالبان بھی اب ڈاکیومنٹس چیک کر رہے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا جب میں ایئرپورٹ کے لیے گئی تو وہاں فائرنگ بھی ہو رہی تھی، ڈنڈے بھی چل رہے تھے، طالبان بھی موجود تھے۔ تو وہ کیوس جو ہے اس کو ہر ایک جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور آئی کینٹ امیجن کہ وہ جو اس وقت کوئی بھی انسان، چاہے وہ آپ ہوں چاہے کوئی بھی اور شہری ہو، جو اپنے مستقبل کے بارے میں جو غیر یقینی اس وقت محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ میں گھر پہنچ سکوں گا یا نہیں، یا جہاں جو بھی میں اپنی منزل اس وقت منتخب کرنا چاہتا ہوں میں وہاں تک پہنچ سکوں گا یا نہیں، تو وہ غیر یقینی ایک ان امیجنیبل اس کی سطح ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، میڈیا کی آزادی اور خواتین کے حقوق کے بارے میں بہت سے تحفظات پائے جاتے ہیں افغانستان کے اندر بھی اور باہر بھی۔
بھی کیا صورتحال ہے؟ سارا طالبان نے بہت سارے وعدے کیے. انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا آزاد رہے گا, انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے خواتین کو حقوق ملیں گے, اور ابھی بہت اٹس ٹو ارلی, ابھی اتنا وقت نہیں گزرا کہ ہم دیکھ سکیں کہ طالبان اپنے وعدوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں. لیکن میری آج کی اطلاعات یہ ہیں, میں نے جو پورے ملک میں ادھر ادھر لوگوں کو کالز کی, کہ کم از کم ہمیں 2 یا 3 ایسے فرم رپورٹس ملی ہیں جس میں طالبان جرنلسٹ کے پاس گئے ہیں, ان کے گھروں میں گئے ہیں, ایک جرنلسٹ کے بوڑھے والد کو مارا پیٹا بھی کہ اسے ہمارے حوالے کر دو, اور انہوں نے ان رپورٹس کے بارے میں پوچھا جو طالبان کے کابل پہ ٹیک اوور سے پہلے شائع ہوئی تھیں. اسی طرح خواتین کے بارے میں ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ کم از کم جیسے تخار صوبے میں خواتین کو کہا گیا ہے کہ آپ چادری اسے کہتے ہیں, ایک نیلے رنگ کا برقع سا ہوتا ہے جس میں صرف چھید ہوتے ہیں آنکھوں کی جگہ دیکھنے کے لیے, پورا مطلب جو آپ نقاب پہنتے ہیں اس میں تو آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, یہ نیلی چادری ہوتی ہے, ہم نے تصویریں ہمارے دیکھنے والوں نے دیکھی ہوں گی, اس میں آپ کی آنکھوں کی جگہ بھی صرف باریک چھید ہوتے ہیں, تو آپ وہ پہنیں, آپ برقع بھی نہ پہنیں. اور یہ کہ ہماری اطلاع کے مطابق کم از کم کابل کے ایک ہاسپٹل میں طالبان نے جا کے ان کو کہا کہ عورتوں اور مردوں کے سیکشنز الگ کیے جائیں, اور عورتیں ورنہ کام پہ نہ آئیں. تو یہ کہ یہ اسپوریڈک ادھر ادھر سے ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں, اور ہم ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی وائڈ اسپریڈ ہے. سچویشن جو ہے کس طرح سے صورتحال آگے بدلتی ہے. آخر میں عائشہ, اگر آپ کوئکلی ہمیں بتا سکیں, وادی پنشیر طالبان کے خلاف مزاحمت کا اس وقت ایک گڑھ بنی ہوئی ہے, کیا رپورٹس مل رہی ہیں وہاں سے آپ کو؟ آج کی اطلاع یہ ہے کہ ان کی جو مذاکرات جاری تھے وہ کہیں آگے نہیں بڑھے, وہیں کے وہیں اٹکے ہوئے ہیں. لیکن آج طالبان نے کچھ لوگوں کو پنشیر میں جانے سے روکا, ان سے پوچھا کیوں جا رہے ہو, کیوں آ رہے ہو. ابھی تک آمد و رفت چل رہی تھی. اور پھر یہ کہ چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا امر اللہ صالح صاحب نے, جو کہ افغانستان کے گزشتہ حکومت کے نائب صدر بھی تھے, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ طالبان کھانا اور پانی اندر آنے نہیں دے رہے. تو میں نے احمد مسعود کے قریبی ایک ساتھی سے پوچھا, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ تھا کہ یہ ہوگا, اور ہم اپنی سپلائیز جمع کر کے بیٹھے ہیں, ہمیں اندازہ تھا کہ طالبان اس طرح کچھ کریں گے. عائشہ تنظیم, بہت شکریہ آپ کی رپورٹنگ کا. تھینک یو ویری مچ فار دا اپڈیٹس ایز ویل.